جنایات دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے، امام دارمی نے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا جدو باغیاں نے محاصرہ کیتا سی نا، آپ نو شہید کرن دی وہ کوشش کر رہے سن تے آپ نے کھڑکی دے وچوں جھانک کے فرمایا سی کہ میں تانوں خدا دی قسم دلانا، کیا تسی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مرد مسلم دا خون حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان نو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں تین وجہ ہوں تو پھر شادی شدہ ہو کے زناکاری کرتا ہوا پکڑا جائے، اسلام تو بعد کفر دے اندر لوٹ جائے، یا کسی بندے نو قتل کرے اس دے بدلے انہوں قتل کیتا جائے۔ فرمایا اینے وجوہات دی وجہ تو قتل کیتا جاندے ہے، قسم خدا نہ میں زمانہ کفر دے اندر زنا کیتا ہے اور نہ زمانہ اسلام دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں زمانہ کفر دے اندر زنا کیتا ہے اور نہ زمانہ اسلام دے اندر، اور جدو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کیتی ہے مرتد تے میں ہویا ہی نہیں، یعنی حضور دا دین نہیں چھڈیا، اور فرمایا نہ میں کسی جان نو جس دے اوتے اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام کیتا سی اور نہ ہی میں انہوں قتل کیتا ہے، فلہذا مینوں کیوں قتل کیتا جا رہا ہے، مینوں کیڑی وجہ تو قتل کیتا جا رہا ہے؟ قتل کرن دیا صرف اور صرف یہی تین وجہ سن۔ ابو داؤد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن تیز روح یعنی نیکی دے اندر جلدی کرن والا اور صالح رہتا ہے، نیک اعمال دے اندر لگا رہتا ہے جدو تک حرام خون نہ کر لو، جدو تک کسی نو ناجائز طور دے اوتے قتل نہ کر لوے، اور میں جدو حرام خون کر لیندا ہے نا پھر وہ تھک جاتا ہے، یعنی قتل نحق دی نحوست تو انسان توفیق خیر تو محروم ہو جاتا ہے۔ تھکن دا مطلب ہے کہ انسان دے کولوں خیر دی جڑی توفیق ہوندی ہے نا وہ لے لی جاتی ہے، اس دے وچوں خیر ختم ہو جاندی ہے، شر ہی شر رہندا ہے، اس دے وچوں خوف خدا ختم ہو جاندا ہے، اللہ اور اس دی رسول دی پاک پرستی اندر حاضر ہونا، درود و سلام پڑھنا، نماز پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب چیزاں ختم ہو جاندیاں نے، بس وہ اپنے گناہ دے اوتے دلیر ہو جاندا ہے، آندے ویکھو میں قتل کیتے میرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، اگرچہ اسی دنیا دے اندر رہندے ہویاں دنیا داراں کولوں سفارشاں کرا کے، حکومت وقت کولوں سفارش کرا کے، پیسے دے کے، ججز نو خرید کے، جھوٹے گواہ پیش کر کے اسی دنیا دے اندر اس مقدمے نو چھپا لواں گے، لیکن ایک دن او تے آئے گا جدو رب تعالی دی پاک پرستی اندر چھپیا بھی تے پوشیدہ بھی تے ظاہر بھی سب کچھ کھل کے سامنے آئے گا، اوتھے تے میرے رب دی پاک پرستی اندر ایک ایک پائی دا حساب دینا پوے گا۔ تے حضور نے کہ ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ خون کر لیندا ہے نا، کسی نو حق قتل کر لیندا ہے نا، پھر اس دا دین دی طرف دھیان اٹھ جاندا ہے، یعنی نمازاں بھی چھڈ دیندے ہوندی، نمازاں بھی جاندیاں رہندیاں نے، روزے بھی جاندے رہندے نے، اور جنہیں بھی نیک اعمال نے نا اس دے وچوں سب کچھ ختم ہو جاندا ہے۔ امام ابو داؤد نے انہاں کو روایت کیتے، امام نسائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید ہے کہ گناہ نو اللہ بخش دے گا، گناہ انسان کو ہو جاندے نے، فرمایا امید ہے کہ اللہ گناہ نو بخش دے گا مگر اس شخص نو نہیں بخش کے جڑا مشرک ہی مر گیا، جنہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، گناہ کردا رہ گیا، ان سوچ لو کہ مومن دے گناہاں دی بخشش ہے، کافر دے شرک دی بخشش نہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا امید ہے کہ اللہ بخش دے گا مگر اس شخص نو نہیں بخشے گا جڑا مشرک ہی مر جائے یا جس نے کسی مرد مومن نو ناحق قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے گناہگار نو چاہے گا تے بخش دے گا، اس دے کولوں کوئی پوچھن والا نہیں ہے، وہ چاہے گا تے وڈے وڈے گناہ والیاں نو بھی جڑے حقوق اللہ جس دے ذمہ ہون گے اللہ چاہے گا تے معاف فرما کے انہوں بخش دے گا، اور فرمایا جنہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، جڑا مشرک رہیا، بتاں دی پوجا کرن والے، حضور نو نہیں منیا، اس دی بخشش نہیں ہے۔
اور فرمایا اسی طرح جس نے کسی مرد مومن نو نہ حق قتل کیتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں، ہاں حتیٰ کہ اس دے ورثا انہوں معاف کر دے، او اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی منگے، توبہ استغفار کرے، ورثا بھی معاف کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دے۔ امام ترمذی نے عمر بن سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے والد کو اپنے دادا کو روایت کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ حق جان بجھ کے قتل کیتا او اولیاء مقتول نو دے دیتا جائے گا، جنہاں دا مریا پیا ہے او انہوں نو دے دیتا جائے گا، بس او اگر چاہن قتل کرن او اگر چاہن تے اس تے بدلے دیت وصول کر لیں۔ امام دارمی نے ابن شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے، انہوں نے آکھیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماندیا سنیا کہ جو اس گل دے نال مبتلا ہوئے کہ اس تے یہاں قتل ہو گیا ہے یا زخمی ہو گیا ہے تے تین چیزاں دے اندر ایک اختیار کرے، اگر چوتھی چیز دا ارادہ کرے تے اس دے ہاتھ پکڑ لو۔ فرمایا اگر کسی دا بندہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی دا کوئی چیز مار دینا ہے، کسی دا بھرا مار دینا ہے، کسی دا بیٹا مار دینا ہے، فرمایا جنہاں دا فوت ہویا پیا نا انہاں نو تین گلاں دے وچوں کسی ایک چوائز کرن دا اختیار ہے، چوتھی چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یا تے اس نو قتل دے بدلے قتل کرے یا اس قتل دے بدلے قصاص لے، قصاص مطلب جو پیسے اس دے بن دے نے قاتل نو او دے۔ تیسرا فرمایا یا انہوں معاف کر دے، اس دے ماں سوا چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اور ان کا مطالبہ ہوئے نا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر اس دی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہاں تیناں دے وچوں ایک نو اختیار کرن تو بعد انہاں تیناں دے وچوں ایک نو اختیار کر لئے، کوئی بھی کر لئیے، فرمایا اگر کوئی زیادتی کرے پھر او خود انہاں نال زیادتی کرے جنہاں نے قتل کیتا سی، اے صلح کر کے انہاں تیناں چیزاں دے وچوں ایک نو قبول کر کے پھر انہوں نے زیادتی کرے، فرمایا اس واسطے جہنم، حضور فرمایا او پھر دوزخی ہے، او پھر جہنمی ہے، فرمایا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس طرح کفار ہمیشہ رہن گے نا، فرمایا اے شخص بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہے گا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، یہ چیز بھی اج سارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اور پاوروں کا کوئی معاملات ہوئے، حاج صاحب تر کے نے آدھے نے معاف کر دیو، اسی حاج صاحب کی راکے نہ زبانی طور پہ معاف کر دیں، لیکن دلوں کے اندر قدورتاں موجود ہوندے نے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں کرنا ہے تو پھر منوان دونوں پاسوں اندروں بھی تے باہروں بھی معاف کیتا جائے۔ انج نہیں ہے کہ اندر انسان دے اور ہوئے، زبان دے اتنے الفاظات کچھ اور ہوئے، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا اگر اندروں صاف ہو جائے گا تو پھر انسان کوئی اور قدم اٹھائے گا ہی نہیں۔ یہ اس وقت انسان اٹھانا ہے جب اندر معاملات کچھ اور کھڑے ہون اور ظاہری طور دے اتنے باہر معاملات کچھ اور ہون۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات والارض اسی سارے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا